سیفٹی. آپ کو جیسے پتہ ہے ہمارا سب سے میجر کام جو ہے یہاں ایکسکیویشن کا ہے. ہم ٹرینچ بناتے ہیں, اس کے اندر ہم پائپ ڈالتے ہیں. یہ ہمارا کام ہے. 1800 میٹر کی ہم نے پائپ ڈالنی ہے پوری. اس کے اندر تقریباً 1500 میٹر کی ہو گئی, کچھ تھوڑی سی رہتی ہے. تو یہ ہمارا میجر کام ہے. تو اتنا بڑا ہمارا کام ہے, تو اس میں جو میجر کام ہمارا ایکسکیویشن کا ہے, تو اس کے ہمیں سیفٹی پروٹوکول پتہ ہونے چاہیے نا. ہمیں پتہ ہونے چاہیے نا سیفٹی پروٹوکول, تاکہ ہم خود بھی محفوظ رہ سکیں. اور کل ہم کہیں اور جائیں اور ہم سے پوچھا جائے کہ بھئی آپ نے شیل کے اندر کون سا کام کیا, تو ہم کہیں بھئی ہم ٹرینچ بناتے تھے, اس میں پائپ ڈلواتے تھے, یہ ہمارا کام تھا. اور وہ ہم سے پوچھے کہ بھئی کیا پروٹوکول ہے, ہمیں پتہ ہی نہ ہو, تو یہ بات تو ٹھیک نہیں ہے نا. تو سب سے دیکھو ایکسکیویشن سب سے بیسک جو ہے وہ آپریشن ہے. کسی بھی جگہ سب سے پہلا کام کنسٹرکشن سائٹ پر کس چیز کا ہوتا ہے, ایکسکیویشن کا ہوتا ہے. وہیں سے نا اسٹارٹ ہوتی ہے, یہ اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے. تو ایکسکیویشن کس کو کہتے ہیں, ڈپریشن آف ارتھ, یعنی زمین کے جو ہے اس کو ہم جب کھودتے ہیں, نکالتے ہیں, اس کے لیول سے نیچے لے کر جاتے ہیں, تو اس کو ایکسکیویشن کہتے ہیں. یہ دو طریقے سے ہوتی ہے, مینول اور میکینیکل. مینول اور میکینیکل. مینول یہ ہے کہ ہم ہاتھوں سے اس کو کرتے ہیں, بیلچے اور گینتری سے, اور میکینیکل یہ ہے کہ ہم ایکسکیویٹر سے اس کو جو ہے وہ کھودتے ہیں. تو یہ دو اس کے ٹائپس ہیں. ٹھیک ہے دوستو, سیفٹی کے لحاظ سے جو سوئل ہوتی ہے, جو مٹی ہوتی ہے, اس کے 4 ٹائپس ہیں. اس کی جو تقسیم ہے وہ اس کی اسٹرینتھ کی بنیاد پر کی گئی ہے, اس کی مضبوطی کی بنیاد پر کی گئی ہے. ایک ایسی سوئل ہوتی ہے, ایک ایسی مٹی ہوتی ہے جس کی اسٹرینتھ جو ہے 0.5 ٹن پر اسکوائر فٹ ہوتی ہے. ایک اسکوائر فٹ میں 0.5, اس کو ٹائپ سی سوئل کہتے ہیں. پھر جو ہے ٹائپ بی سوئل ہوتی ہے جو 0.5 سے 1.5 تک ہوتی ہے. پھر ٹائپ اے سوئل ہوتی ہے جو 1.5 سے تک ہوتی ہے. اور پھر اسٹیبل راک ہوتا ہے جو ہارڈ اور پکی مٹی ہوتی ہے نا, جو جس کو پہاڑ کہتے ہیں. یہ 4 ٹائپس ہیں سوئل کے. ٹھیک ہے, تو ایکسکیویشن کے اندر جو کامن خطرات ہیں وہ کیا کیا ہیں. سب سے پہلا خطرہ جو ہے ایکسکیویشن کے اندر دوستو کیو این کا ہے. کیو این کا مطلب ہے کہ جو ہم نے مٹی کھودی ہے ہم اسی کے اندر دب جائیں. آپ کوئی بھی ایکسکیویشن سیفٹی کے حوالے سے سیفٹی کا کوئی بھی کتاب اٹھا کے دیکھیں نا, اگر آپ پڑھنا چاہتے ہیں کہ یار ایکسکیویشن کے کیا کیا سیفٹی, اس میں سب سے پہلے اوپر یہ جملہ لکھا ہوتا ہے, ڈونٹ ڈگ یور اون گریو, یعنی اپنی قبر خود مت کھودیں. سمجھ رہے ہیں اس جملے کو. اگر ہم ایکسکیویشن کے سیفٹی پر عمل نہیں کریں گے نا, جو پروٹوکول ہیں, جو طریقہ کار ہیں, تو اس کی ایسی مثال ہے کہ ہم اپنی قبر خود کھودیں. حالانکہ کوئی بھی انسان اپنی قبر خود نہیں کھودتا. دنیا میں ہمیں سارے کام خود ہی کرنے ہوتے ہیں, لیکن یہ قبر کھودنے والا کام ہمارے لیے کوئی اور کرتا ہے. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ اگر ہم ایکسکیویشن سیفٹی کو فالو نہ کریں تو ایسا ہے کہ جیسے ہم اپنی قبر اپنے لیے خود کھود رہے ہیں. تو کیو این کا سب سے بڑا خطرہ ہے. تو کیو این کے خطرے سے بچنے کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوتی ہیں. تو جیسے دیکھو دوستو, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ سوئل کی سیفٹی کے لحاظ سے 4 ٹائپس ہوتی ہیں. تو جس ٹائپ میں ہم ایکسکیویشن کرتے ہیں نا, اس کا اپنا اینگل مینٹین کرنا ہوتا ہے. اس کا جو ہے نا ہمیں سلوپ ایسے بنانا ہوتا ہے. جب ہم پراپر سلوپ بنائیں گے تو وہ کبھی بھی کیو این نہیں کرے گا. ٹھیک ہے, جیسے ٹائپ سی سوئل کے لیے جو ہے 34 ڈگری کا اینگل مینٹین کیا جاتا ہے, اور ٹائپ بی سوئل کے لیے 45 ڈگری کا اینگل مینٹین ہوتا ہے, اور ٹائپ اے سوئل کے لیے 54 ڈگری کا اینگل مینٹین ہوتا ہے. تو اس طریقے سے ہم اینگل مینٹین کرتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں پاسبل ہو ہم شیلڈنگ کرتے ہیں, شورنگ کرتے ہیں. ایک ایسی اسٹرکچر بناتے ہیں ایکسکیویشن کے کناروں پر جو جگہ ہم نے کھودی ہوتی ہے, تاکہ وہ ہمارے ورکر کے اوپر جو ہے نیچے نہ گرے. تو سمجھ میں آ گیا. پہلا خطرہ کیا ہے, کیو این کا. دوسرا دیکھو دوستو, ہم جہاں بھی ایکسکیویشن کرتے ہیں تو وہاں پر جو انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز ہوتی ہیں. انڈر گراؤنڈ یوٹیلیٹیز کا مطلب ہوتا ہے کہ وہاں بجلی کی لائن بھی موجود ہو سکتی ہے, وہاں پانی کی لائن بھی ہو سکتی ہے, وہاں گیس کی لائن بھی ہو سکتی ہے, ٹیلی فون کی لائن, انٹرنیٹ کی لائن. یہ ساری لائنیں زیر زمین ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی. تو اگر ہم ایکسکیویشن کرتے ہیں مینولی یا میکینیکلی, تو ہم جو ہے ہم بجلی کے جھٹکے کا ہمیں شکار ہو سکتے ہیں, ہم پانی کی پائپ کو پھاڑ سکتے ہیں, کچھ بھی وہاں پاسبلٹی ممکن ہے. تو یہ نہ ہو اس کے لیے ہمیں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہوگی. سب سے پہلے وہاں کیبل ڈیٹیکٹر سے ہمیں اس جگہ کو ڈیٹیکٹ کرنا ہوتا ہے. کیبل ڈیٹیکٹر سمجھتے ہو, ایک ایسا آلہ ہوتا ہے جو ہمیں زیر زمین چیزیں بتاتا ہے کہ زمین کے اندر کیا ہے. اس کے علاوہ ہم ڈرائنگ کو فالو کریں. کسی بھی جگہ کا نا کنسٹرکشن سائٹ کی ڈرائنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے,
وہ ڈرائنگ ہم جو ہے اس کو فالو کریں. اس کے علاوہ ہم جب بھی ایکسکیویشن کریں تو ہم اتھارٹی سے پرمٹ لیں, جو وہاں کے رسپانسبل اتھارٹی ہے. سمجھ آ رہی بات؟ جیسے فار ایگزامپل باہر اگر ہم کریں تو ہم کے الیکٹرک والے سے پوچھیں, ہم SSDC والے سے پوچھیں کہ بھئی یہاں آپ کی کوئی لائن تو نہیں ہے, بجلی والے سے پوچھیں. یہ سیفٹی پروٹوکول ہیں اس کے, ٹھیک ہے. یہاں تو ہم ساری چیزیں جو ہے وہ شیل سے پوچھتے ہیں, وہ ہمیں بتاتے ہیں. اس کے علاوہ جہاں بھی ہم نے ایکسکیویشن کرنی ہے تو مارکنگ کے ساتھ کرنی ہے. ہمیں مارکنگ ہونی چاہیے کہ بھئی یہاں اس ایریا کے درمیان آپ نے ایکسکیویشن کرنی ہے, تو پھر یہ خطرہ نہیں رہتا. اس کے علاوہ یہ خطرہ ہم اس کا سامنا ہمیں نہ ہو, تو اس کے لیے ہم جو ہے نا ٹرائل پٹ لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ ٹرائل پٹ. ٹرائل پٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم چھوٹا سا کھڈا لگاتے ہیں اور اس کے اندر دیکھتے ہیں کہ بھئی کیبل وغیرہ تو نہیں, یہ چیزیں تو نہیں ہے جس کا ذکر ہو گیا, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوستو ایکسکیویشن کے اندر ایک تیسرا بڑا خطرہ ہوتا ہے کہ بندوں کا گرنا. جیسے ہم ایکسکیویشن کی جو کھڈا ہوا ہوتا ہے تو اس کے اراؤنڈ ہمارے بندے گھومتے پھرتے ہیں نا, چلتے پھرتے ہیں, تو وہ بندے اس میں نیچے گر سکتے ہیں. اس کے علاوہ باہر سے جو وزٹر ہوتے ہیں وہ نیچے گر سکتے ہیں, گاڑیاں گر سکتی ہیں, بندے مٹیریل گر سکتا ہے. اس کے لیے کیا احتیاطی تدابیر ہم کرتے ہیں کہ جہاں ہم نے ایکسکیویشن کری ہوتی ہے اس کو ہم ہارڈ بیریکیڈ کرتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ یہاں پر وہ ہارڈ بیریکیڈ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو بھی ہمارا ایکسکیویشن کا مٹیریل ہوتا ہے جو ہم نے کھدائی سے نیچے اوپر رکھا ہوتا ہے, اس کو ہم کناروں سے کتنے فٹ دور رکھتے ہیں؟ کم از کم 2 فٹ دور رکھتے ہیں. 2 فٹ دور کس لیے رکھتے ہیں؟ اگر ہم وہ قریب رکھیں تو کیا نقصان ہوگا؟ وہ ہمارے اوپر گر سکتا ہے. دوسرا کیا نقصان ہوگا؟ اس کے وزن کی وجہ سے کنارے نیچے گر سکتے ہیں. ایکسکیویشن کے جو کنارے ہیں وہ بھی نیچے گر سکتے ہیں اس مٹیریل کے وزن کی وجہ سے. تو سمجھ میں آ رہی باتیں؟ اس کے علاوہ دیکھو دوستو, جب بھی آپ ایکسکیویشن کریں تو انوائرمنٹل کنڈیشن کو بھی جو ہے وہ کنسیڈر کریں کہ بھئی آج تو میں ایکسکیویشن کر رہا ہوں, بارش کی کیا صورتحال ہے, اس طرح موسلادھار بارش ہو جائے اور وہ جگہ ساری کی ساری پانی سے بھر جائے, تو یہ چیزیں کنسیڈر کی جاتی ہیں. اس کے علاوہ دوستو ایکسکیویشن جب 1.2 میٹر سے ڈیپ ہو, 1.2 میٹر سے گہری ہو, تو وہ کنفائنڈ اسپیس کے اندر آتی ہے. تو اس کے لیے ہمیں گیس ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے. کیا کرنا ہوتا ہے؟ گیس ٹیسٹ کرنا ہوتا ہے, تاکہ وہاں پر ٹاکسک گیس جو زہریلی گیسیں ہیں وہ تو اندر جمع نہیں ہوئی ہیں, پتہ چلے بندہ اندر گیا اور زہریلی گیس اس نے انہیل کر لی, وہیں پر اس کا جو ہے اختتام ہو گیا. تو یہ ساری احتیاطی تدابیر ہیں. اس کے علاوہ ایکسکیویشن کے اندر جب آپ نیچے اترتے ہیں تو اگر نیچے اترنے کے لیے صحیح راستہ نہ ہو, صحیح جگہ نہ ہو, تو بھی آپ نیچے گر سکتے ہیں. کل میں نے ایک بندے کو آبزرو کیا, صحیح ہے, وہ چھلانگ مارتا ہوا ایک دوسری جگہ جا رہا تھا, ایک کنارے سے دوسری کنارے پہ چھلانگ مارتا ہوا جا رہا تھا. تو یار چھلانگ ہم من کی تو نہیں ہے نا, چھلانگ کون مارتے ہیں؟ بندر مارتے ہیں نا, بندر وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں اس میں نا, وہ کہیں سے بھی چھلانگ مارے وہ نیچے نہیں گرتے. ہم تو وہ نہیں ہے نا, تو ہمیں چھلانگیں نہیں مارنی چاہیے. جو ہمارا کام ہے ہمیں وہ کرنا چاہیے. تو جب بھی آپ ایکسکیویشن کریں تو اس کے لیے آپ پراپر ایکسیس بنائیں. ایکسیس کا مطلب ہے کہ یا تو کوئی سلوپ بنائیں جہاں آپ آسانی سے نیچے اتر سکیں, یا آپ لیڈر رکھیں. لیڈر کے لیے کیا اسٹینڈرڈ ہے کہ ہر 7.5 میٹر پر ایک لیڈر ہونا چاہیے. کس پر؟ ہر 7.5 میٹر کی دوری کے اوپر ایک لیڈر جو ہے وہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے سیفٹی پروٹوکول ہے دوستو ایکسکیویشن کے. آپ سب کو سمجھ میں آ گئے؟ اس میں سے کچھ تو ایسے ہیں جو الحمدللہ ہم فالو کرتے ہیں, کچھ کے اوپر جو ہے ہمیں فالو کرنا ہے. ایک جیسے وارننگ سائن ہے. وارننگ سائن جو ہے نا, وارننگ سائن جیسے لکھی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں وہ انسان کو متنبع کرتی ہیں, دور سے دیکھنے والوں کو بھی متنبع کرتی ہیں, اور انسان جو خود کام کرتے ہیں ان کو بھی متنبع کرتی ہیں. تو یہ جو جملے ہوتے ہیں انسان کے اوپر جو ہے نا اثر رکھتے ہیں. تو یہ وارننگ سائن ہونی چاہیے, جیسے پہلے نہیں تھے, ابھی الحمدللہ ہم نے ہر جگہ وارننگ سائن جو ہے لگائے ہیں. تو ان وارننگ سائن کو ہم دیکھیں. اس کے علاوہ دیکھو دوستو, جہاں ہم ایکسکیویشن کرتے ہیں تو یہاں پر جو ہے پرانے پائپ وغیرہ نکلتے ہیں کہ نہیں نکلتے, زنگ آلود پرانے پائپ. دوستو اس سے خود کو بچائیں. یقین کریں وہ اگر آپ کے باڈی کے اندر انٹر کر گئے نا, وہ شارپ ہوتے ہیں, کسی وجہ سے آپ کے ہاتھ اس سے کٹ گیا تو یہ کارسینوجینک ہے. کارسینوجینک کا مطلب کینسر کاذر ہے. صحیح ہے, اس کے لیے ایک الگ آپ کو پتہ ہے انجیکشن لگتا ہے. اگر وہ آپ کے اندر جو ہے وہ زنگ چلا گیا اندر تو یہ بہت ڈینجرس ہے. ایسے پائپوں سے خود کو بچائیں. جب بھی آپ ایکٹیویشن کریں آپ کے پراپر سیفٹی شوز ہوں, وہ تو ہوتے ہیں الحمدللہ, آپ نے پراپر گلوز پہنے ہوئے ہوں, کوئی بھی ایسے زنگ آلود پائپ کو
آپ ایسے ہینڈل نہ کریں کہ آپ نے گلوز نہیں پہنے آپ اس کو اٹھا رہے ہیں، اس کا اس چیز کا خطرہ نہ لیں. ان ساری احتیاطی تدابیر پر عمل کریں گے نا انشاءاللہ. سیفٹی پاکستان، نعرہ تکبیر.